رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کو یاد ہے کہ پچھلے فرائیڈے کی کلاس میں نے ٹاپک لیا تھا دی کانسیپٹ آف دجال اینڈ مہدی ان اسلام۔ تو اس میں نے بتایا تھا کہ پوری ہسٹری میں دو ٹرینڈ یا دو کلچر چلتے رہے ہیں، ایک تھا یا ہے اسپریچولیزم اور دوسرا ہے مٹیریلزم۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ زرتشت نے، جو پارسی مذہب کے فاؤنڈر تھے، انہوں نے دو خدا کا کانسیپٹ دیا تھا۔ دو خدا ہیں، یزداں اور اہرمن، اور یہ انہوں نے کہا تھا کہ دا ورلڈ از اے پرپیچول بیٹل گراؤنڈ آف ایول اینڈ گڈ فورسز۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ خدا نے جو بنائی یہ دنیا، تو اس میں اس طرح بنایا خدا نے کہ ایک طرف اسپریچولیزم ہے اور دوسری طرف مٹیریلزم ہے۔ اسپریچولیزم سے میرے مراد کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے، یہ وہی چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں خدا کا بتایا ہوا ریلیجن۔ تو یہ دونوں یہ اسٹریم ہسٹری میں چلتے رہے ہیں، کیونکہ دنیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیسٹ کے لیے ہے۔ تو مٹیریلزم کا جو کلمنیشن ہے اسی کو کہتے ہیں دجال۔ یعنی مٹیریلزم کو ریپرزینٹ کرتا ہے سیٹن، اور سائنٹیفک ایرا میں یا انڈسٹریل ایرا میں جو ڈیولپمنٹ ہوا، جو پروگریس ہوئی اور اویلیبل مٹیریل بڑھ گیا بہت زیادہ، تو نئے پاسبلٹیز سامنے آئیں دونوں اسٹریم کے لیے، دونوں کے لیے۔ تو دجال جو ہے وہ ہوگا کلمنیشن مٹیریل کلچر کا، اور مہدی جو ہے وہ کلمنیشن ہوگا اسپریچول کلچر کا۔ یہ میں اس سے پہلے عرض کیا تھا۔ تو یہ دونوں چیزیں جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ حدیث میں بہت ساری وہ ہیں پریڈکشنس ہیں قیامت سے پہلے کی، یعنی ڈومز ڈے کی پہلے کی۔ تو یہ اسی میں سے ہے جس کو جو تھنکرس کہتے رہے اینڈ آف دا ہسٹری۔ تو سارے لوگ یہ مانتے رہے ہیں کہ ہسٹری کا ایک اینڈ ہوگا، اور ریلیجن بھی مانا گیا ہے اس کو۔ تو آخری زمانے میں جس کو ہم کہتے ہیں قیامت سے پہلے، دجال بھی ظاہر ہوگا اور مہدی بھی ظاہر ہوں گے، دونوں۔ تو دیکھیے دجال جو ہے اور مہدی جو ہے، دونوں کی پہچان کیا ہوگی؟ سب سے بڑی بات یہ جاننا ہے کہ دجال کی پہچان کیا ہے اور مہدی کی پہچان کیا ہے۔ دجال کا مطلب ہوتا ہے گریٹ ڈسیور، بہت زیادہ بڑا فریبی۔ تو دجال بہت بیوٹیفل آئیڈیالوجیز پیش کرے گا، بیوٹیفل آئیڈیالوجی، بیوٹیفل نظریات۔ وہ اس کی پہچان کیا ہوگی؟ پہچان ہوگی رزلٹ کو دیکھ کر آپ سمجھیں گے کہ یہ دجالی آئیڈیالوجی ہے یا نہیں ہے۔ اور مہدی جو ہے وہ اسی کو ایکسپوز کرے گا، اس کی بیوٹیفل آئیڈیالوجی، جس کو جو لوگوں کو بہت زیادہ دھوکے میں ڈال دے گی،
بہت سے لوگ اس کی بھیڑ کی بھیڑ چل پڑے گی دجال کے پیچھے اس کی آئیڈیالوجیکل بیوٹی کی وجہ سے. تو مہدی کا کام ہوگا اس کو ایکسپوز کرنا. تو میں آپ کو ایک پہچان بتاتا ہوں کہ پہچان ہوگا رزلٹ. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس زمانے میں دیکھیے ریلیجن میں بھی اور سیکولر شعبوں میں بھی، دونوں میں دجالی نظریات، دجالی تھاٹ ظاہر ہوئے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ مذہب میں یعنی اسلام میں تو یہ ہوا کہ پولیٹیکل انٹرپریشن دیا گیا اسلام کا. پچھلے 1000 سال میں کبھی بھی اسلام کا پولیٹیکل انٹرپریشن نہیں دیا گیا تھا. پولیٹیکل انٹرپریشن کا مطلب کیا ہے؟ یہ بتانا کہ اسلام ایک مکمل نظام ہے، ایک کمپلیٹ سسٹم ہے، ایک کمپلیٹ آرڈر ہے. تو جب آپ یہ کہیں تو کیا اس کا مطلب ہوتا ہے فوراً آ جاتا ہے کہ پولیٹیکل پاور ہمیں چاہیے. اگر آپ کہیں کہ اسلام میں یہ ہے کہ خدا کو ایک مانو، ونیس آف گاڈ، یا آپ یہ کہیں کہ خدا کی عبادت کرو، اگر آپ یہ کہیں کہ خدا کے بتائے ہوئے مال ویلیوز کو اپناؤ، تو آپ کو پولیٹیکل پاور کی کوئی ضرورت نہیں. اس میں کیا ہوگا؟ ڈائیلاگ ہوگا اور پرسویشن ہوگا، سمجھانا بجھانا ہوگا، یہ ہوگا. جس میں پولیٹیکل پاور کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن جب آپ یہ کہیں کہ اسلام ایک کمپلیٹ سسٹم ہے جس میں قانون بھی ہے اور حکومت بھی ہے اور سوشل آرڈر بھی ہے، تو فوراً ضرورت ہو جاتی ہے پولیٹیکل پاور کی. جیسے کمیونزم تھا، تو کمیونزم میں کیا ہوا کہ غریب لوگوں کی مدد کرو. یہ ہمیشہ انسان جانتا تھا کہ یہ بڑا اچھا کام ہے. جو لوگ پچھڑ گئے ہیں یعنی زندگی کے دوڑ میں، ان کی مدد کرو. یہ تو کوئی برا کام نہیں تھا کہ جس کو مارکس نے شروع کیا ہو. مارکس نے کہا کہ ہمیں پولیٹیکل پاور کے ذریعے دنیا میں ایک نیا اکانومک سسٹم لانا ہے. تب اس میں پاور آ گیا اور تب یہ ٹکراؤ آ گیا، تب لڑائی بھڑائی آ گئی. اسی لیے اسٹالن نے کہا تھا جب وہاں پر رشیا میں ابھی بنا نہیں تھا، یعنی کمیونسٹ رول وہاں قائم نہیں ہوا تھا. اب جاتے ہیں کہ 1917 میں کمیونسٹ رول وہاں پر قائم ہوا، 1917. تو اس سے پہلے اس کے لیڈر تھے، اس میں ایک تھا بڑا لیڈر اسٹالن، جوزف اسٹالن. تو اس نے اپنی تقریر میں ایک بار کہا تھا کہ ہم کو 3 چیزوں کی ضرورت ہے. پہلا آرم، دوسرا آرم، تیسرا آرم اور آخر میں پھر آرم، آرمی آرم. تو کمیونزم واز این آرمڈ اسٹرگل، کیونکہ اگر آپ لڑیں نہیں تو آپ کیسے چھینیں گے پاور کو دوسروں سے؟ پھر کمیونسٹ آرڈر کو آپ کیسے امپلیمنٹ کریں گے؟ ٹھیک یہی بات اسلام میں آ گئی جو پہلے کبھی تھی نہیں. کہ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ پولیٹیکل پاور کو کیپچر کرو. کیوں؟ تاکہ اسلام کو ایز اے پولیٹیکل آرڈر، ایز اے سوشل آرڈر دنیا میں نافذ کرو، دنیا میں لاگو کرو.